آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ایک دفعہ دکھائے گا، دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑھی پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں، میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گیا، امام صاحب بیٹھے، اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا، اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا، خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے امام صاحب، فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے، اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا، تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار دو کی تیانا، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے خبر ہے، لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا، تیرا نہیں مجھے پتا۔ جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے، فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا۔ اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے، بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں، فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو۔ اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو، جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔